بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین امان کمالی، سوتروی سوترا تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ اس وقت میں موجود ہوں مکتب کمالی نزد ویگن اڈا سوترا، اور آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے کوارنٹین یا قرنطینہ کیا ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی یہ وبا جب دنیا میں پھیلی تو سب دوستوں نے سننا شروع کر دیا کہ فلاں لوگوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے، قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ کوارنٹین کا نام سن کے لوگ گھبرانا شروع ہو گئے، یہ کیا ہے؟ حکومت جو ہے وہ باہر سے آنے والے تمام لوگوں کو قرنطینہ میں رکھ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا، قرنطینہ ہے کیا؟ اب پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں تک یہ نالج بھی ٹرانسفر کر دوں کہ قرنطینہ کیا ہے، کوارنٹین کیا ہے۔ اس سے پہلے میں انکوبیشن پیریڈ پہ بات کر چکا ہوں کہ انکوبیشن پیریڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے علیحدہ مووی میں ریکارڈ کروا دیا، آپ لوگ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آج اس مووی کا جو مختصر سی مووی کا عنوان ہے وہ کوارنٹین ہے۔ قرنطینہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی بیرونی ممالک سے یا کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، جس علاقے میں وبا کوئی پھیلی ہوئی ہو، اس سے سفر کر کے دوسرے علاقے میں جائے، تو اس کو جب وہ آپ کے علاقے میں جائے گا تو آپ اس وقت کی جو حکومت ہے یا اس وقت کی جو اس علاقے کے ذمہ داران ہیں، وہ اس مریض کو، جو بھی مریض تو نہیں لیکن جو اس فرد کو جو ابھی مریض تو نہیں لیکن اس میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ اس بندے کو وائرس جو ہے یا جراثیم جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے، یہ اپنے ساتھ جراثیم جو ہے وہ سب بیماری زدہ علاقہ سے لا سکتا ہے، تو اس کو اس وقت تک کہ جب تک اس مرض کا انکوبیشن پیریڈ ہے، مثال کے طور پہ کسی مرض کا 14 دن ہے، کسی کا 5 ہے، کسی کا 6 ہے، کسی کا 11 ہے۔ کرونا وائرس کا جو بھی سنا جا رہا ہے وہ تقریباً 14-15 دن جو ہے وہ کوارنٹین کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قرنطینہ میں رکھا جا رہا ہے، تو وہ لوگوں کو ادھر رکھ لیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ متاثر تو نہیں ان جراثیم سے، ان میں اس جراثیم سے اب کرونا کا فرض کریں 14 دن انکوبیشن پیریڈ ہے کہ وہ جسم میں داخل ہو کے مرض پیدا کرنے تک 14 دن لے گا۔ 14 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر اس میں مرض کی، اگر وہ بندہ بیماری سے متاثر ہو چکا ہے، وائرس سے، بیماری کے جو وائرس ہے اس سے متاثر ہو چکا ہے، تو وہ 15 دن کے اندر اس کو بیماری کے علامات ظاہر ہو جائیں گے۔ اگر اس میں بیماری کے علامات ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، اس کے لیے آئسولیشن کر دی جائے گی۔ اس میں میں انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں آئسولیشن کی وہ کیا ہے اور وہ کہاں ہونی چاہیے، لیکن ابھی جو ویڈیو یہ ہے کہ قرنطینہ کیا ہے، یہ اس بندے کو 14 دن تک یا 15 دن تک انکوبیشن پیریڈ کے جو دوران کا وقت ہے، اس کے دوران اس کو علیحدہ آبادی سے علیحدہ جگہ پہ ایک فرد کو یا 10 20 30 زیادہ افراد کو اکٹھا کر کے کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے کہ جہاں ان کو وہ آبادی سے دور رہیں، تندرست افراد سے دور رہیں، ان کو دیکھا جائے۔ ویسے جو ہے کوارنٹین کا اصول بھی یہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو علیحدہ خیموں میں رکھا جائے تاکہ وہ ایک کمرے میں نہ رہیں۔ تندرست اور بیمار جب ایک کمرے میں رہیں گے تو لازمی بات ہے وہ ایک تندرست جو ہے وہ دوسرے سے جو ہے جراثیم جو ٹرانسفر اپنے میں کروا لے گا۔ تو کوارنٹین کا جو اصول ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کو علیحدہ رکھا جائے اور چیک کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حکومت یا محکمہ صحت کے جو افراد ہیں جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی نگرانی میں وہ بندہ 14 15 16 دن گزارے۔ اگر وہ بندہ ٹھیک ہے
اس کو وہ جو ہے انفیکشن سے متاثر نہیں ہے تو وہ اپنے علاقے میں چلا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ 14-15 دن میں بیمار ہو جائے، اس میں کرونا وائرس کی یا کسی بھی جس مرض کا کوارنٹین کیا جا رہا ہے اس کے علامات پیدا ہو جائے تو پھر اس کو آئسولیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ پبلک میں جا کے ان کو یہ وائرس جو ہے وہ ٹرانسفر نہ کر سکے۔ اس جگہ کو جہاں اس کو رکھا جائے گا اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، علیحدہ اس کو رکھ کے اس کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کو کوارنٹین کہتے ہیں۔ اور اگر اس وقت کورونا کی وجہ سے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں ٹیم پہ بھی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف جگہ میں انہوں نے کوارنٹین کیمپ لگائے ہوئے ہیں یا حکومتیں جو بھی ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ کوارنٹین کر رہی ہیں، تو برائے مہربانی جو بھی آپ لوگوں میں متاثر لوگ ہیں، فرض کریں متاثر سے مراد یہ ہے کہ آپ باہر سے آئے ہیں، ادھر سے آپ کو فرض کریں ضروری نہیں کہ کورونا ہو، نزلہ زکام کھانسی ہو سکتی ہے، کسی کو ڈائریا ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اب بیچاروں کو تو نہیں پتا کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے آپ میں سے آپ کیریئر ہو، بظاہر آپ کی قدرت کا ٹھیک بھی ہو لیکن آپ کے جراثیم جو ہے وہ آپ میں ٹرانسفر ہو چکا ہو، وہ آگے آپ سے جب جسم کا قدرت کم ہوگی اس کو ٹرانسفر ہوئے گا تو وہ تباہی مچا دے گا۔ تو آپ لوگ حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ 14-15 دن کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ بہت زیادہ حکومتی ادارے جو ہیں بندوں کو ڈھونڈ کے پھر رہے ہیں کہ کون بندہ کہاں سے آیا ہے، کس جگہ سے آیا ہے، کس جگہ۔ ہم سب لوگوں کو اس کو کوارنٹین کیا جا رہا ہے ڈھونڈ کے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہم سب لوگوں کو ایک ذمہ دار شہری کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک معاشرے کے فرد کا کردار ادا کرنا چاہیے اور از خود ہی کوارنٹین میں چلے جانا چاہیے۔ کوارنٹین یا قرنطینہ کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں، وہاں صرف وہ آپ کو مانیٹر کرتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی جراثیم اگر ہے تو اس کے علامات ظاہر ہو جائیں، اگر ہو جائیں گی تو وہ آپ کا علاج کریں گے، اگر نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے تو آپ جو ہے آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوارنٹین یا قرنطینہ کیا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔